کہ انسان چلے تو انسان کو جو بنانے والا رب العالمین ہے وہ جانتا ہے کہ کون سی چیز انسان کے لیے فائدہ مند ہے اور کون سی چیز نقصان دہ ہے۔ اس لیے اعمال کے اندر بعض وہ چیزیں ہیں جن کے کرنے کا حکم دیا اور بعض وہ چیزیں ہیں جن سے بچنے کا حکم دیا، یعنی یہ کرو یہ نہ کرو۔ یہ ساری تفصیل کا خلاصہ یہ کرو یہ نہ کرو، پازیٹیو اور نگیٹیو، مثبت اور منفی، اقرار اور انکار، یہ دو چیزیں ہیں۔ جس چیز میں انسان کا فائدہ تھا دنیاوی اور اخروی، اس کے بارے میں کہا کہ اس چیز کو کرو، اور جس چیز میں انسان کا نقصان تھا تو فرمایا اے انسان تو اس سے بچ، کیونکہ اس کے اندر نقصان یا دنیاوی نقصان ہے یا اخروی نقصان ہے۔ تو دین اسلام سراسر دین فطرت ہے کہ جو ہونا چاہیے تھا وہ دین میں لاگو کیا گیا ہے، اور جو چیز نہیں ہونی چاہیے تھی اس سے بچنے کا اسلام نے حکم دیا ہے۔ کیونکہ انسان اپنی عقل سے فیصلہ نہیں کر سکتا کہ میرے لیے کون سی چیز فائدہ مند ہے اور کون سی نقصان دہ۔ اس لیے احکامات کے اندر اقرار اور انکار دونوں قسم کے احکامات دیے ہیں، اور دونوں احکامات ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ دونوں میں جو ہے بہت سارے فرض ہیں، بہت سارے واجب ہیں، بہت سارے جو ہے مندوب ہیں، مستحب ہیں، نوافل کا درجہ رکھتے ہیں۔ یعنی بعض اعمال کو کرنا فرض ہے تو بعض اعمال سے بچنا فرض ہے۔ جیسے نماز مسلمان پہ فرض ہے، روزہ مسلمان پہ فرض ہے، زکوٰۃ و حج مسلمان مالدار پہ فرض ہے، تو ایسے ہی بہت سارے گناہ ایسے ہیں جن سے مسلمان کو بچنا فرض ہے۔ دونوں احکامات جو فرض ہیں وہ نص قطعی سے ثابت ہے، یعنی جس طرح نماز کا حکم قرآن کی آیتوں میں ملتا ہے اور صریح احادیث میں ملتا ہے، ایسے ہی گناہوں سے بچنے کا حکم جو ہے وہ بھی قرآن کریم کی آیتوں سے، نص قطعی سے، احادیث کے ذخیرے سے، صحیح احادیث سے جو ہے بچنے کا حکم ملتا ہے۔ تو دونوں طرح کے احکامات دیے، کیونکہ اصل اطاعت و عبادت کا مقصد ہے بندگی، اور بندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کے آگے سر تسلیم خم کرنے کا نام ہے۔ مسلمان ہونا حقیقی اعتبار سے جو ہے، جو ہمارے دماغوں میں ایک مضمون رہتا ہے، اس طرح نہیں ہے، بلکہ ابراہیم علیہ السلام جو دعا کر رہے ہیں خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت کہ ہم باپ بیٹے کو مسلمان بنا دو، اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو مسلمان اس وقت کہا جب ایک ذبح ہونے کے لیے اور دوسرا ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ تو قرآن نے کہا فلما اسلما وتلہ للجبین، کہ اب یہ دونوں کے دونوں مسلمان ہو گئے، یعنی دونوں کے دونوں نے اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دیا۔ تو یہ مسلمان ہونے کا مفہوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے فیصلے کے آگے نہ اپنی عقل چلانی ہے، نہ اپنا مشاہدہ چلانا ہے، نہ اپنا تجربہ چلانا ہے، بلکہ وحی کی روشنی میں جو احکامات دیے ہیں ان کو بجا لانے کی کوشش کرنی ہے، اور جن سے بچنے کا حکم دیا ہے ان سے انسان بچنے کی بھرپور کوشش کرے۔ تو دونوں احکامات فرض ہیں، جس طرح نماز پڑھنا فرض ہے، روزہ رکھنا فرض ہے، زکوٰۃ دینا فرض ہے، ایسے ہی بہت سارے گناہ ایسے ہیں جن سے بچنا فرض ہے۔ بلکہ انکار کو اقرار پر مقدم رکھا گیا ہے۔ کلمے کے اندر بھی
لا الہ الا اللہ، لا الہ پہلے ہے، الا اللہ بعد میں ہے، یعنی پہلے انکار کرایا، لا الہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی مشہود نہیں ہے، کوئی رزاق نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں ہے، کوئی حاجت روا نہیں ہے، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں ہے، سب کا انکار کرنے کے بعد کہا الا اللہ، ہاں مگر سب کچھ کرنے والا اللہ ہے۔ انکار کو یہاں مقدم کیا، اور یہ بات عقل میں آنے والی بھی ہے کہ گناہ بدبو ہے اور نیکی خوشبو ہے، تو خوشبو اس وقت لگائی جاتی ہے جب بدبو کو صاف کر کے ہٹا دیا جاتا ہے، اس لیے دونوں احکامات ساتھ ہیں۔ آج ہماری غلط فہمی یہ ہے کہ ہم نے عبادت اور اطاعت کا مفہوم یہ سمجھ لیا کہ نماز کا پڑھنا، روزے کا رکھنا، حج کرنا یہ جو ہے عبادت ہو گئی اور باقی چھٹی۔ یہ اسلام کے ارکان ہیں، اسلام کے اہم ستون ہیں، بہت بڑی اہمیت ہے اسلام میں نماز کی، بہت بڑی اہمیت ہے اسلام میں روزے کی، بہت بڑی اہمیت ہے اسلام میں زکوٰۃ و حج کی، بہت بڑی اہمیت ہے، لیکن اہمیت اپنی جگہ ہے، لیکن یہ مکمل اسلام نہیں بلکہ اسلام کی بنیاد یا پھر اسلام کے ستون ہے۔ اسلام مکمل ہوگا دونوں طرح کی زندگی سے، اقراری اور انکاری دونوں کو تسلیم کرنا، یعنی جن احکامات کو اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے ان کو اپنانا، اور جن سے بچنے کا حکم دیا ہے ان سے بچنا۔ اس لیے اقرار مقدم ہے، اقرار مؤخر ہے اور انکار مقدم ہے۔ کلمے میں انکار پہلے لائے، پہلے انکار کرو پھر رب کا، اللہ کا اقرار کرو۔ تو اس کی یہ اہمیت ہے انکار کی، پازیٹیو اور نگیٹیو، مثبت اور منفی، اقرار اور انکار، یہ دونوں احکامات نص قطعی سے ثابت ہیں۔ اس لیے حقیقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانات میں اطاعت یا بندگی کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے آگے بندہ سر تسلیم خم کرے، اللہ کے احکامات ہر طرح کے مانے، اس کو بجا لے آئے۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، حرام سے بچ جاؤ تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ اب ہمارے دماغ میں یہ مفہوم ہوتا ہے نا، یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ عبادت تو نماز کا نام ہے، عبادت تو روزہ زکوٰۃ حج کا نام ہے، عبادت تو جو ہے اشراق کا نام ہے، عبادت تہجد کا نام ہے، عبادت قرآن کی تلاوت کا نام ہے۔ بے شک یہ ساری کی ساری عبادتیں ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی امت کو خاص نصیحتیں کی ہیں، بعض وہ خاص نصیحتیں کی ہیں اللہ کے رسول نے کہ میں کہا کرتا ہوں کہ کسی ٹیچر نے اپنے اسٹوڈنٹس کو، اور کسی استاد نے اپنے تلمیذ کو، اور کسی پیر نے اپنے مرید کو، اور کسی ماں نے اپنے بچے کو اتنا نہیں سمجھایا جتنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سمجھایا۔ مثالیں دے دے کر، انگلیوں پہ گنا کر جو ہے نصیحتیں فرما گئے۔ یہ ابو ہریرہ کو جو نصیحت فرما رہے ہیں، ابو ہریرہ تو واسطہ ہیں لیکن مخاطب جو ہے روحانی اعتبار سے پوری امت ہے کہ پہنچانا پوری امت کو ہے۔ اس لیے فرمایا اے ابو ہریرہ، کون ہے جو مجھ سے 5 نصیحتیں سنے اور اس سے یاد کرے اور پھر اس سے دوسروں تک پہنچائے اور خود بھی عمل کرے۔ 5 نصیحتیں، بات مولانا عارف صاحب کی ہے، میں مجمع جوڑ رہا ہوں، آپ جو ہے غور سے سماعت فرمائیں۔ یہ 5 نصیحتیں ہی بتا کر بات کو ختم کروں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو مجھ سے 5 نصیحتیں سنے اور اس کو یاد کرے اور پھر اس پہ عمل کرے اور پھر دوسروں تک بھی پہنچائے۔ تو مجمع میں سے ابو ہریرہ کھڑے ہوئے، کہنے لگے اللہ کے رسول میں تیار ہوں۔ تو فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ 5 نصیحتوں میں سے پہلی نصیحت اتق المحارم تکن اعبد الناس،
حرام کام سے بچ جانا تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ حرام کام سے بچ جانا، گناہ سے بچ جانا، تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ آج کل تو عبادت گزار اس کو سمجھا جاتا ہے جو نفلیں کثرت سے کر رہا ہو اور نوافل زیادہ پڑھ رہا ہو، اور وہ جو ہے اشراق میں لگا ہوا ہے، تسبیح پھیرنے میں لگا ہوا ہے، اس کے میرا دماغ آپ کا دماغ کہتا ہے کہ یہ عبادت گزار ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نگاہ بصیرت میں سب سے بڑا عبادت گزار وہ ہے جو نفلیں تو کم پڑھتا ہے لیکن گناہوں سے بچتا ہے۔ اتق المحارم تکن اعبد الناس، اے ابو ہریرہ گناہوں سے بچ جانا تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ یہ صرف ابو ہریرہ کی بات نہیں ہے، بہت سارے واقعات ہیں جہاں نبی نے گناہوں سے بچنے کو عبادت پر فوقیت دی ہے۔ اللہ کے رسول سے پوچھا جاتا ہے، دو عورتیں ہیں، دو عورتوں میں سے ایک عورت بہت نیک ہے، بہت نفل پڑھتی ہے، اشراق، تہجد، تسبیح، قرآن کی تلاوت نفلوں میں لگی رہتی ہے، لیکن اس کے زبان قابو میں نہیں ہے، اس کی زبان پہ کنٹرول نہیں ہے، وہ بد اخلاق ہے، اس کو بولنے کی تمیز نہیں ہے، اس کے پاس میں اخلاق نہیں ہے، اس کی زبان سے پڑوسی تک پریشان ہے۔ ایک وہ عورت ہے اللہ کے رسول جو زیادہ نفل تو نہیں پڑھتی، صرف فرض تو پڑھ لیتی ہے، رمضان کے فرض روزے رکھ لیتی ہے، لیکن زیادہ نفلیں نہیں پڑھتی، لیکن اللہ کے رسول اس کے اخلاق بڑے اچھے ہیں، اس کے زبان پہ بھی قابو ہے، وہ بولتی ہے تو پھول جھڑتے ہیں، وہ بولتی ہے تو خوشبو پھوٹتی ہے، اس سے سب پڑوسی بھی خوش ہیں، وہ کسی کی تکلیف کا ذریعہ نہیں بنتی۔ تو اللہ کے رسول ان دونوں عورتوں میں سے افضل کون سی عورت ہے؟ اب جو ہے غور سے سنیں، سوال کرنے والا یہ پوچھ رہا ہے کہ ان دونوں عورتوں میں سے افضل کون سی ہے؟ وہ عورت جو زیادہ نفل پڑھتی ہے اور زبان پہ قابو نہیں ہے، یا وہ عورت جو نفل تو زیادہ نہیں پڑھتی لیکن اس کے اخلاق اچھے ہیں، زبان پہ قابو ہے، پڑوسی اس سے راضی ہے؟ کون سی عورت افضل ہے؟ سوال افضلیت کا تھا، بیسٹ کون ہے؟ لیکن نبی نے جواب دیتے وقت سوال کا رخ ہی پھیر دیا، فرمایا تم جس کو اول ذکر جس کو جو ہے بڑھا رہے ہو اور نوافل جو پڑھتی ہے، افضل کی ذکر ہی چھوڑ دو، افضل ہونے کی بحث ہی چھوڑ دو، جو زیادہ نفل پڑھتی ہے لیکن زبان پہ قابو نہیں ہے، پڑوسی اس سے دکھی ہیں، جا کے اس سے بتا دو محمد کا اعلان ہے وہ عورت دوزخ میں جائے گی۔ تم وہ افضلیت کا پوچھ رہے تھے کہ ان دونوں میں بیسٹ کون سی عورت ہے، بیوٹیفل کون سی ہے اخلاق کے اعتبار سے، لیکن نبی نے سوال جو ہے جواب دیتے وقت سوال کا رخ ہی پھیر دیا، فرمایا دوسری عورت جا کے ابھی اس سے بتا دو، اس کے بعد زیادہ نفلیں نہیں ہے، وہ اشراق نہیں پڑھتی، وہ تہجد نہیں پڑھتی، لمبی تسبیح نہیں پھیرتی، جو ہے قرآن کی تلاوت زیادہ نہیں کرتی، صرف فرض پڑھ لیتی ہے، صرف رمضان کے روزے رکھ لیتی ہے، لیکن اس کے اخلاق اچھے ہیں، اس کی زبان پہ قابو ہے، جاؤ محمد کی طرف سے جا کے اسے بتا دو، وہ سیدھی جنت میں جائے گی۔ تو ابو ہریرہ کو فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، ابو ہریرہ حرام کاموں سے بچ جاؤ، تم سب سے بڑے عبادت گزار ہو اللہ اس کے رسول کی نگاہ میں۔ دنیا تمہیں کچھ بھی سمجھے، دنیا کی نگاہ میں تم بڑے نہیں بنو گے، دنیا کی نگاہ میں تو بڑا کون بنتا ہے؟ عبادت گزار تو وہ بنتا ہے جو بگلا صوفی بن جائے۔ وہ بگلا تم نے دیکھا ہوگا پانی کے اوپر یوں ناڑ کر کے بیٹھا رہتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں تسبیح پڑھ رہا ہے، مراقبے میں ہے، خدا کی یاد میں ہے، حقیقت میں وہ مچھلی کی تلاش میں ہے۔ کیوں بیٹھا ہے ایسے؟ وہ لوگ سمجھتے ہیں یوں ذکر کر رہا ہے، وہ ذکر نہیں کر رہا، وہ مچھلی کی تلاش میں ہے اور ہلتا بھی نہیں ہے بدبخت، یوں چالاکی کے ساتھ بیٹھا رہتا ہے۔ مچھلی جب اس کے نیچے سے آتی ہے فوراً ٹھونک مار کے، اور پھر ڈاڑھ بھی نہیں ہلاتا، کیونکہ ڈاڑھ ہلائے گا دوسری مچھلیاں شک کریں گی، گٹ جاتا ہے پوری کی پوری مچھلی کو۔ یہ اس کو ایسا جو رہے گا اس کو دنیا عبادت گزار سمجھے گی، دنیا سمجھے تو